بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 70 ہے، جس کا عنوان ہے علم اصول الفقہ کا آغاز و ارتقاء۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سبق میں بھی ہماری گفتگو اسی عنوان پر ہوئی تھی، اور آج اس سبق میں اس کے حصہ دوم پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اصول الفقہ کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات مبارکہ کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اصول الفقہ کی جو کلیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ عطا فرمائی تھی۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانہ میں اصول الفقہ کیسے مروج رہا اور کس طریقے سے صحابہ کرام اسے استعمال کرتے تھے، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اور صحابہ کرام کے زمانہ میں جو اصول فقہ کے قواعد اور اصول مروج تھے، ان میں سے ایک اصول پر ہم نے بات کی تھی، ناسخ منسوخ کا اصول۔ تو اب انشاءاللہ اس سبق میں ہم اسی سے آگے چلتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں اصول فقہ کا جو بحث چل رہی تھی، اس میں ہم نے ایک اصول پڑھ لیا تھا، اس سے آگے چلیں گے۔ ایسے ہی پھر صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد ہم تابعین کے زمانہ میں اصول الفقہ کے آغاز و ارتقاء پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ صحابہ کرام سے جو قواعد اور جو اصول الفقہ کے ماخوذ تھے، ان میں ایک اصول ناسخ منسوخ کا اصول تھا۔ اس پر بھی تفصیل پہلے سبق میں بات ہو چکی ہے۔ اب ہم دوسرے اصول پر بات کرتے ہیں، جو معال پر نظر رکھنا یعنی نتیجے پر نظر رکھنا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھتے تھے کہ اس فیصلے کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ اسی طریقے سے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی بھی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا اگر وہ فیصلہ کرتے تھے تو اس سے پہلے اس کے نتائج کو دیکھتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، آیا اچھا نتیجہ نکلے گا یا اس کا برا نتیجہ نکلے گا۔ اگر کسی چیز کے نتائج غلط نکل رہے ہوتے تھے اور اس کا جو رزلٹ تھا وہ برا نکلتا تھا، تو پھر اس چیز کو وہ ناجائز قرار دے دیتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سے معاملات میں یہ اصول کار فرما نظر آتا ہے ہمیں، اور صحابہ کرام نے بھی اس اصول کی بنیاد پر بہت سے معاملات کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شراب پینے والے کی سزا کے تعین کے بارے میں صحابہ کرام کا آپس میں مشورہ ہوا۔ مختلف صحابہ نے مختلف آراء دیں، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑوں کی سزا متعین فرمائی اور 80 کوڑوں کی سزا کے متعلق مشورہ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشورے پر دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے وہ نشہ میں آ کر ہذیان بکتا ہے، بری باتیں بکتا ہے، اور جو شخص ہذیان بکتا ہے وہ بہتان بھی لگا دیتا ہے، بہتان بازی سے بھی گزر جاتا ہے۔ تو اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بہتان بازی کی، کسی کے اوپر بہتان باندھنے کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہے، لہٰذا شراب نوشی کی سزا بھی 80 کوڑے ہونی چاہیے۔ تو اب اس میں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر معال پر تھی کہ شراب پینے کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکل رہا ہے، اور وہ بہتان بازی نکل رہا ہے۔ تو دیکھیں معال پر نظر رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا گیا اور یہ قانون بنایا گیا کہ جو شارب خمر ہے اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور اس اصول کو اصطلاح میں حکم بالمعال کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے انجام اور اس کے نتیجے کو دیکھ لینا اور اس کے نتیجے کو سامنے لانا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو حکم بالمعال کہتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام سے جہاں پر دوسرے قواعد و ضوابط اور فقہ کے اصول ہمیں ملتے ہیں، وہاں پر ایک ہمیں سد ذریعہ کا اصول بھی ملتا ہے جسے صحابہ کرام نے استعمال کیا۔ اس کی مثال وہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو اس وقت یمن میں ایک عورت نے اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ مل کر
اور اس جاننے والے کے ساتھ اس نے اس کے ملازم کو بھی ملا لیا، تو تینوں نے مل کر اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یعنی اس عورت کا جو سوتیلا بیٹا تھا، اس عورت نے، اس کے جاننے والے نے اور اس کے ملازم نے، تینوں نے مل کر سوتیلے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو جو یمن کے گورنر تھے حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سارے احوال لکھ کر بھیجے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس صورتحال میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو لکھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر اگر صنعاء کے سارے باشندے مل کر اس بچے کو قتل کرتے تو کیا میں سارے باشندوں کو قتل کر دیتا قصاصاً؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کا جو ذریعہ تھا اس کا سد باب کر دیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر قصاصاً ان تین لوگوں کو قتل نہ کیا جاتا تو پھر تو قتل عام ہو جاتا، لوگ 4-5 لوگ ملتے، ایک گروپ ملتا، 10-15 لوگ مل کر قتل کرتے، اور ان کو پتہ تھا کہ جی قصاص تو اب لیا نہیں جائے گا، دیت دے کے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے قتل عام ہو جاتا اور ہر کوئی قتل میں ملوث ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سد ذریعہ کر دیا یہ فیصلہ فرما کر تاکہ قتل عام ہونے سے بچ جائے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام نے سد ذرائع کا جو اصول ہے اس کو بھی استعمال فرمایا ہے، اور یہ بہت سے جگہوں پر صحابہ کرام اسے استعمال کرتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی قضاء سے متعلق ایک تفصیلی خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو بھی مسائل، جو بھی احکامات قرآن و سنت میں نہ ملیں تو ان کے بارے میں خوب غور و فکر حاصل کرو، ان کے اصول و قواعد کو جاننے کی کوشش کرو اور پھر جا کر فیصلہ کرو۔ تو ان تمام قواعد و ضوابط سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں اصول فقہ مروج تھا، ابتدا اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی، اب یہ روز بروز ترقی کر رہا تھا۔ جیسے جیسے نئے مسائل پیش آ رہے تھے ویسے ویسے فقہ کے اصول و ضوابط بھی بنائے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام قرآن و سنت کی روشنی میں ان اصول و قواعد کے ذریعے فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور یہ ایک بدیہی بات ہے کہ جب کوئی چیز قرآن و سنت میں نہیں مل رہی ہوتی تھی تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ظاہر مسائل کا حل، مسائل کا سلوشن تو پیش کرنا ہے، تو پھر صحابہ کرام یہ فقہ کے جو قواعد و ضوابط اور اصول تھے انہی کو استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی تھی جس نے صحابہ کے اندر اجتہاد کا ملکہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گیا، نئی نئی اقوام، نئے نئے ممالک نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر نئے نئے مسائل پیش آئے جن کے بارے میں کوئی واضح نص موجود نہیں تھی۔ تو پھر صحابہ کرام نے فقہ کی وسعت کے اعتبار سے ادلہ فقہ میں بھی، یعنی قرآن اور سنت کی روشنی سے ان میں بھی وسعت پیدا کر دی تھی۔ جیسے جیسے فقہی جزیات میں وسعت آئی ویسے ویسے فقہی دلائل، فقہی ادلہ میں بھی صحابہ کرام نے وسعت پیدا کی، لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ وسعت پیدا کی گئی، اور پھر انتہائی مؤثر انداز میں جو نئے پیش آمدہ مسائل تھے ان کا شرعی حل تلاش کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اس دور میں بھی جو احکام کو حاصل کرنے کے بنیادی ماخذ اور بنیادی منابع تھے، بنیادی طور پر وہ قرآن و سنت ہی تھے، مگر ان کے ساتھ ساتھ دیگر ادلہ سے بھی استفادہ کیا گیا تھا۔ اب ہم اصول فقہ کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ تابعین کے زمانہ مبارک میں تھا۔ تابعین کا جو زمانہ تھا وہ علم کی وسعت اور ترقی کا زمانہ تھا۔ اس میں اسلامی سلطنت کی حدود جو تھیں وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل چکی تھیں، اس لیے تابعین کو مختلف قسم کے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں اصول فقہ نے کافی ترقی کی۔ پھر مختلف مناہج وجود میں آئے، یعنی اجتہاد کرنے کے جو طریقے تھے وہ مختلف منہج اختیار کرتے چلے گئے۔
تو انہی مناہج نے آگے چل کر پھر مختلف مسالک کی صورت اختیار کی تھی. آگے چل کر موقع ملا تو ہم اس پر بات کریں گے. تو بہرحال مختلف طریقے تھے اجتہاد کے، انہی طریقوں نے آگے چل کر مختلف مسالک کی صورت اختیار کی تھی. اور تابعین کے زمانہ میں ایک بنیادی تبدیلی یہ آئی تھی کہ عراق اور حجاز میں دو ایسے مکاتب فکر کی بنیاد پڑی تھی جنہوں نے اسلامی فقہ اور اصول فقہ پر انتہائی زیادہ گہرے اثرات چھوڑے ہیں، اور آج تک علماء میں ان دونوں مکاتب فکر کے اثرات ہمیں نظر بھی آتے ہیں. ان مکاتب کو اہل حدیث مکتبہ کہا جاتا ہے اور دوسرے مکتبہ کو اہل الرائے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ دو مکاتب فکر جو تھے وہ تابعین کے زمانہ میں وجود میں آئے تھے. تو اس طریقے سے تابعین کے زمانہ تک تو اصول فقہ کی کوئی الگ شناخت نہیں تھی. یہ جتنے بھی قوانین اصول کے ہم نے ذکر کیے ہیں ان کا کوئی نام نہیں تھا کہ جی یہ ناسخ منسوخ کا قاعدہ ہے، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، یہ فقہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یعنی الگ سے اصول فقہ کی کوئی شناخت نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کے پاس احادیث کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اور بس حدیثوں کو دیکھتے تھے اور ان کے مطابق مسائل حل کر لیتے تھے. اور چونکہ مسائل بھی سادہ تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی تو گزرا تھا. لیکن اس دور کے بعد، تابعین کے زمانہ کے بعد، مسائل نے بہت زیادہ ترقی کر لی. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا گیا ایسے ایسے مسائل نے بھی ترقی کر لی، مسائل نے بھی وسعت اختیار کر لی. اور فلسفہ جو تھا یونان سے وہ آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے مسائل زیادہ گمبھیر ہو گئے. ایسے ہی مملکت اسلامی کی سرحدوں میں وسعت پیدا ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے مزید مسائل بڑھ گئے. تو اس طریقے سے بہت سے نئے مسائل نے جنم لیا. پھر ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک ایسے علم کی باقاعدہ طور پر ضرورت محسوس کی گئی جو ایسے قواعد و ضوابط، ایسے اصول و قوانین فراہم کرے جن کی بنیاد پر شریعت کی روشنی میں ان موجودہ اور نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالا جا سکے. تو پھر اس طریقے سے مزید اصول فقہ میں ترقی ہوتی چلی گئی. پھر اس کو مدون کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اس کی الگ سے ایک شناخت بن گئی اور پھر اس کی تدوین کرتی گئی اگلے زمانوں میں جا کر. پھر باقاعدہ طور پر اس کو پڑھایا جانے لگا. تو اس طریقے سے یہ اصول فقہ اپنی ترقی کے مراحل طے کرتے کرتے بام عروج پہ پہنچ گیا. لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانہ میں اصول فقہ کے آغاز و ارتقاء پر بات کی ہے اور دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اصول فقہ کے قواعد و ضوابط اور اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے نئے پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کیا کرتے تھے. ایسے ہی پھر ہم نے تابعین کے زمانہ میں اصول فقہ کے آغاز و ارتقاء پر بات کی ہے کہ تابعین کے زمانہ میں اصول فقہ کن مراحل سے گزر رہا تھا. اگر ہم پیپر سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے متعلق گفتگو کریں تو یہ وہی سوالات ہیں جو ہم پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 71 میں ہم پڑھیں گے اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے خاص. بہت اہمیت کی حامل اصطلاح ہے. خاص کے بارے میں ہم انشاءاللہ سبق نمبر 71 میں پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہماری دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے.